بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جرم تمنا بائی ہما وکاس کی قسط نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ہماری اس ناول کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آیت سو رہی تھی اور میں سارا کمرہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہتھوڑی جیسی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، لیکن اتنی کوشش کے باوجود مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اسے کرسی پر جا بیٹھا جس پر آیت کو باندھا تھا۔ یہ راکنگ چیئر تھی اور اتنی آرام دہ نہیں تھی۔ میں نے دکھ سے آیت کی طرف دیکھا، غصے اور بدلے میں نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اس تکلیف نے اسے اور مجھے جو احساس دلایا تھا شاید وہ ویسے کبھی نہیں ہوتا۔ اسے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو گیا تھا، اور مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ ہر معاملے میں وہی غلط نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کی پرورش ہی ایسے شخص نے کی تھی جس نے اسے دولت کے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ خود کو ہی سوچا اور خود کو ہی مظلوم تصور کرتا رہا، لیکن خلا اس کی شخصیت میں بھی تھا جس کا احساس کرنے کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ احساس ایسے موقع پر ہوئے تھے جب ہمارے پاس راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آیت مجھے اور میں آیت کو معاف کر بھی دوں تو کیا فائدہ؟ اس کو اور بھی مجھے احساس جرم ہو چکا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں یوں ہی سوچتے سوچتے وہیں سو گیا، اور کچھ گھنٹوں بعد آنکھ کھلی تو جسم اکڑ چکا تھا اور گردن میں بے انتہا تکلیف تھی۔ آیت ابھی بھی سو رہی تھی۔ اٹھتے ہی میں نے پہلا کام اس کا ٹمپریچر چیک کرنے کا کیا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا۔ میرے ماتھا چھونے پر وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ، میں نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں یہ بات جان چکا تھا، اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمت کرنی ہوگی۔ کیسے پتا یہ صبح ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اندازہ لگایا ہے؟ ویسے ٹی وی سے پتہ چل سکتا ہے کیا وقت ہے اور کیا تاریخ ہے۔ میں بات کرتا ہوا آگے بڑھا اور ٹی وی چلا کر کوئی نیوز چینل تلاش کرنے لگا، کیونکہ اگر نیوز چینلز پر ہی نیچے تاریخ اور دن بتایا جاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی نیوز چینل پر سکرین کو روکا، وہاں نیچے چلتی خبر نے ہم دونوں کو چوکس کر دیا۔ سیٹھ ہمدانی کی نواسی اور داماد پچھلے 3 دن سے لاپتہ ہیں۔ وہ ملک سے باہر جانے والے تھے، لیکن ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائے۔ ڈرائیور اور گارڈ سے تفتیش جاری ہے۔ آیت اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں اب تیزی سے باقی چینلز بدل رہا تھا۔ ایک چینلز پر سیٹھ ہمدانی کسی اینکر کے مائک میں بول رہا تھا، ایک حملہ پہلے میری نواسی پر ہو چکا ہے۔ میں اس پر خاموش رہا، لیکن اب کی بار میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے جو بار بار میرے دل پر وار کر رہا ہے۔ آیت میرا دل ہے، اور اس کے لیے میں اپنے ہر دشمن کو تہس نہس کر دوں گا۔ مطلب نانا بھی کو خبر ہو چکی ہے۔ وہ خودساختہ سرگوشی کر رہی تھی، لیکن آواز مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا، اب وہ جلد ہمیں تلاش کریں گے اور دیکھنا ہم کچھ دنوں میں ہی باہر ہوں گے۔ میں پرجوش تھا، مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی تھی، لیکن اس کمرے کا ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اب بھی مایوس تھی۔ تم نہیں جانتی پولیس والے کس طرح کھوج لگاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ بہت جلد ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ کیا وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی؟ تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے بس ایک ڈر ہے، اگر نانا بھی اس کرائے کے گنڈے تک پہنچ گئے تو وہ سب بتا دے گا، اور نانا بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور یہاں سے نکلتے ہی تمہیں وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ کل تک وہ مجھے خود سزا دینا چاہتی تھی، لیکن آج وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ باہر نکلتے ہی سیٹھ ہمدانی مجھے مار دے گا۔ مجھے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا ہے، میں بس یوں سسک کر مرنا نہیں چاہتا۔ باہر کم از کم اپنے پیاروں سے مل سکوں گا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاؤں گا تو انہیں تسلی ہوگی۔ کہتے ہیں مرنے والے کا صبر آ جاتا ہے، لیکن گمشدہ کا صبر کبھی نہیں آتا۔ میرا لہجہ اداس تھا، مجھے شدت سے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ وہ چپ ہو گئی تھی، یا شاید پھر سے اسے کسی پچھتاوے نے گھیر لیا تھا، لیکن میں اب بہت پر امید تھا، اور اب سے اس کمرے میں مسلسل نیوز چینل چلنے لگا۔ میں نے تالا توڑنے کی صحیح ترک کر دی تھی، اور میں اور آیت دوستوں کی طرح اس کمرے میں رہنے لگے تھے۔ ہم دونوں مل کر کھانا بناتے تھے اور اس کمرے کے کام بھی بانٹ لیے تھے۔ میں ویکیوم سے کارپیٹ کلین کرتا تھا، کمرہ صاف کرتا تھا، اور وہ واش روم دھو دیتی تھی۔ ہمیں یہاں 5 دن ہو گئے تھے، اور ان 5 دنوں میں ہم نے یہاں سے فلمیں اور سیریز دیکھی تھی۔ ہم بہت لمبی لمبی باتیں کرنے لگے تھے۔ جہاں اس نے مجھے اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنائے، وہیں اس کے بہت زیادہ اصرار پر میں نے اسے
اپنی اور صبور کی محبت کی کہانی سنائی۔ وہ اب مجھ سے محبت نہیں مانگتی تھی، اسے سمجھ آ چکی تھی کہ محبت خدا دلوں میں ڈالتا ہے، زبردستی کسی کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ میں بہت مطمئن تھا، ہاں اب مجھے اس سے نفرت نہیں رہی تھی، وہ اتنی بھی بری نہیں تھی، وہ اچھی تھی، بس اس کے گرد ایک خول چڑھ گیا تھا، تربیت کا خول جو ان 30 گھنٹوں نے توڑ دیا تھا۔ ہمیں یہاں اس کمرے میں 7واں دن تھا، ہم دونوں اپنے معمول کے کاموں کو نپٹاتے ہوئے اونچی آواز میں نیوز چینل سن رہے تھے، جب نیوز اینکر کی آواز پر بھاگتے ہوئے سکرین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سیٹھ ہمدانی اور عنایت اللہ کے آدمیوں میں تصادم کے دوران دونوں فریق کی طرف سے گولیوں کی بوچھار میں عنایت اللہ کا بڑا بیٹا اور دوسری طرف سیٹھ ہمدانی جاں بحق۔ یہ خبر ہمارے اعصاب پر بجلی کی طرح گری تھی۔ ہم دونوں ہمنکوں کی طرح ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں اب باقاعدہ سیٹھ ہمدانی کے گھر کے باہر کا منظر دکھایا جا رہا تھا، جہاں لوگوں کو تانبا بندھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اب تک بے یقینی کے عالم میں تھے، لیکن شیر علی کے بیان کے بعد جب آیت اپنے حواس کھو بیٹھی، وہ ٹی وی اسکرین پر کسی نیوز اینکر کو بیان دے رہا تھا۔ عنایت اللہ نے پہلے ہماری چھوٹی بیوی اور داماد جی کو اغوا کیا اور اس کے بعد سیٹھ پر حملہ کیا۔ سیٹھ صاحب نہیں رہے تو عنایت اللہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے بخش دیں گے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جائیں گے۔ اب میرا فرض ہے اسے بتانا ہوگا کہ اس نے ہماری بیوی اور داماد جی کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ میں نے خبر دیکھتے ہوئے ایک نگاہ آیت پر ڈالی، جو کرسی تھا میں بس لڑکنے کو تھی۔ اس کی رنگت زرد تھی، آنکھیں غم کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ آیت، میں ایک دم سے گھبرا کر اس تک پہنچا اور اسے کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آیت سنبھالو خود کو، نانا بھی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ حواس باختہ تھی اور پھر ایک دم سے میرے ہاتھ جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ، دروازہ کھولو، پلیز مجھے باہر نکالو، مجھے میرے نانا کے پاس جانا ہے۔ نانا بھی، میں یہاں ہوں، مجھے لے جائیں یہاں سے، دیکھیں آپ کی لاڈی یہاں ہے، آپ کی لاڈی ٹھیک ہے، پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگا کر دروازہ بجا رہی تھی اور گلا پھاڑے چیخ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے سنبھالنے لگا۔ مجھے ڈر تھا جس طرح وہ دروازے کو توڑنے اور کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، خدا نخواستہ اپنے ہاتھ زخمی کر سکتی ہے۔ آیت، کام ڈاؤن، پلیز سنبھالو خود کو، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں قاتل ہوں، اپنے ہی نانا کی قاتل، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عنایت اللہ کے پاس ہوں، اسی لیے وہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ اور وہ روتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی، آواز ہچکیوں کی صورت کٹ کٹ کر حلق سے نکل رہی تھی۔ وہ میری باہوں میں تڑپ رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ نہیں، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا وقت تھا، وہ چلے گئے، خود کو سنبھالو، مجھے باہر جانا ہے، میرے نانا بھی کے پاس، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے پتا ہے، وہ مجھے دیکھیں گے تو اٹھ جائیں گے، بس مجھے باہر نکالو یہاں سے پلیز۔ کاش ایسا ہو سکتا ہم باہر جا سکتے۔ میں نے آہ بھری اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر میرے کندھے سے ٹکا تھا، وہ سیٹھ ہمدانی کے غم میں رو رہی تھی اور میں اب اس بات پر پریشان حال بیٹھا تھا کہ ہم اب اس کمرے سے باہر کیسے نکلیں گے۔ اگر شیر علی اور باقی ملازمین چپ کر کے بیٹھ گئے تو ہم دونوں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ آیت کا رونے کا دورہ وقفے سے جاری تھا اور میں اسے چپ کروا کر تھک گیا تھا۔ آیت ٹی وی کی نیوز دیکھ دیکھ کر بھی تھک چکی تھی۔ سیٹھ ہمدانی کی تدفین ہو چکی تھی اور آیت کی نانی سیٹھ اور آیت کے غم میں بستر سے جا لگی تھی۔ وہ ہسپتال داخل تھی۔ آیت کا دکھ اور غم بڑھتا جا رہا تھا اور میری امید بجھتی جا رہی تھی۔ 10 دن، ہاں 10 دن کیسے بیتے ہمارے جسم کا رواں رواں جانتا تھا۔ ان 10 دنوں نے مجھ سے میرے بچے کچھ رشتے بھی چھین لیے تھے۔ نانا ابی کے جانے کے بعد نانی بھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ نیوز چینلز بھی ہمیں پل پل کی رپورٹ دے رہے تھے۔ شیر علی نے عنایت اللہ پر مقدمہ کر دیا تھا، وہ جیل میں تھا، اس سے کچھ معلوم ہوتا تو وہ کچھ بیان دیتا۔ جس گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ ہم یہاں پہنچے تھے، انہوں نے پولیس کو یہاں کا بتایا۔ پولیس آئی اور ہمیں یہاں نہ پا کر چلی بھی گئی۔ میں نے اور ہادی نے بہت شور مچایا، لیکن کسی نے نہیں سنا اور وہ لوگ یہاں سے مایوس لوٹ گئے۔ شاید عنایت اللہ نے ہمیں یہیں سے اغوا کروا لیا ہو۔ ایک امید تھی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ ہادی بکھر گیا تھا اور میں ٹوٹ گئی تھی۔ میں ایک سکتے میں تھی جس سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ پچھلے 5 دن سے میں کسی رپورٹ کی مانی تھی اور ہاتھی میرا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا، میرا چہرہ اور ہاتھ گیلے ٹاول سے صاف کرتا، مجھ سے باتیں کرتا،
حالانکہ اس کی اپنی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ شیو اور بال بڑے ہوئے تھے۔ ساری رات جاگنے اور پھر سوچنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے۔ میں تو اس طرح تھی جیسے دل سے جینے کی چاہ ختم ہو گئی ہوں۔ میں اب ہادی پر کیے ظلموں کے ساتھ ساتھ اپنے نانا اور نانی کی موت کی ذمہ دار بھی خود کو مان رہی تھی۔ میری انا، اکڑ اور ضد سب کچھ کھا گئی تھی۔ میں تہیں دامن تھی، اور وہ شخص جس پر میں نے ان گنت ظلم ڈھائے تھے وہ اس بند کمرے میں میری خدمتیں کر رہا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اس کی سیدھی سادی زندگی چھین لی، اس کا کیریئر چھین لیا، اس کے خواب، اس کی محبت چھین لی۔ میں پچھلے 5 دن سے بخار میں تپ رہی تھی اور وہ اب پاس کھڑا تھرمامیٹر سے میرا بخار چیک کر رہا تھا۔ ہادی، میں نے سب کو مار دیا۔ میری پھیکی آواز خاموشی میں گونجی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سرد لہجے میں کہتا ہوا تھرمامیٹر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ شاید بخار اب بھی تیز تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالنے لگا۔ وہ دعا ہاتھوں میں لیے میرے سامنے تھا اور ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن کی چمکتی جوت سے مجھے شدید محبت تھی، لیکن وہ آنکھیں اب ویران تھی، بجھی ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے ہادی، میں سب کی قاتل ہوں، میری ضد نے سب ختم کر دیا۔ نانا بھی، نانو، ہمارا بچہ بھی تو۔ وہ جو دعا میری طرف بڑھائے بیٹھا تھا، میری بات پر حیرت سے نگاہیں سکیڑ گیا۔ ہاں، میں پریگننٹ تھی۔ جب میں اغوا ہوئی تو میں امید سے تھی، لیکن میں نے گھٹنوں میں چہرہ دیا اور اونچا رونے لگی۔ اب تو شاید میری آنکھوں میں رونے کے باعث زخم ہو گئے تھے، اس لیے ہر آنسو کسی تیزاب کی مانند آنکھوں سے جلا رہا تھا۔ وہ چند سیکنڈ یوں ہی ساکت بیٹھا رہا اور پھر جیسے سرگوشی کی، تو بچے کا قاتل تو میں ہوا نا؟ میں نے دھیرے سے سر اوپر اٹھایا۔ وہ نادم تھا، اس کا چہرہ بے بس تھا، مگر زب سے سرخ تھا۔ شاید اسی لمحے وہ میرا گلا گھونٹ دینے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ تم بے قصور ہو ہادی۔ وہ سر چکائے بیٹھا رہا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ بعد اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور گہری سانس اندر ڈھونڈی۔ آیت، اب یہ سب سوچنا بیکار ہے۔ گناہ گار ہم دونوں ہیں، اور اب تو لگتا ہے یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے۔ نہیں، تم مجرم نہیں ہو اور نہ ہی گناہ گار ہو۔ تمہیں سیدھی سادی زندگی سے اس جھمیلے میں لانا، یہ سب میرا قصور تھا۔ میں تمہیں جینے کے لیے اپنا سب تو ہار بیٹھی، ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دیا۔ میں نے تڑپ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے ہاتھ نقاہت اور بخار کے باعث لرز رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ہادی، میں تمہاری مجرم ہوں۔ مجھے تمہاری تمنا لے ڈوبی۔ آیت پلیز، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میڈیسن ختم ہونے کو ہے، پلیز خود کو سنبھالو۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے کہاں ہوش تھا۔ مجھے نہیں جینا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا جس کی محبت پر مجھے مان ہو، کوئی اپنا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر میرے کندھے سہلاتا رہا، لیکن پھر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ وہ میرے رونے سے بیزار ہو رہا تھا، سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی آخرت اور انجام صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھ جیسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل لرزنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ کس منہ سے اٹھاتی؟ میں تو گناہ گار ہوں، جس نے زندگی کی ہر نعمت کو ٹھکرا کر خودکشی کا راستہ چنا تھا۔ میری روح تک لرز رہی تھی۔ 1 ماہ 10 دن، ہاں 1 ماہ 10 دن گزر گئے تھے، اور ہاں وہ سب اب ہو رہا تھا جس کا میں خواہش مند تھا۔ شیر علی نے عنایت اللہ پر مقدمہ تو کر دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ عنایت اللہ نے پولیس کی تفتیش کے دوران ہم دونوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، البتہ سیٹھ ہمدانی کے سارے کالے راز کھول دیے تھے۔ سیٹھ ہمدانی کے سارے گنڈے ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے تھے اور جائیدادیں تحویل میں لی جا رہی تھی۔ قاسم چاچو لندن بیٹھے ہی آیت کی تلاش کا احتجاج کر رہے تھے۔ مجھے جو اصل فکر تھی وہ میرے گھر والوں کی تھی، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی چینل والے ہمارے گھر پہنچ رہے تھے اور میری ہسٹری بھی کھنگالی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ تو آیت کے اغوا ہونے کے پیچھے اب میرا نام لے رہے تھے۔ آیت کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب تو دعا کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ختم ہو رہا تھا۔ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ بستر پر تھی۔ میری حالت اب کچھ ایسی تھی کہ شیو اور بال بڑے ہوئے بری طرح بڑھ چکے تھے۔ آیت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اب بہت کم بات کرنے لگے تھے۔ وہ عجیب سہمی سی رہنے لگی تھی، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، شاید اسے پینک اٹیک آ رہے تھے۔ ہادی، بات سنو۔ میں ایسے ہی ٹی وی پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جب اس کی کانپتی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوم کر اس کے پاس آ گیا، اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے پوچھ نہیں سکا کہ اسے کیا ہوا ہے۔
बस इसी तरह बेतासुर चेहरा लिए बैठा रहा। हादी, तुम्हें नमाज पढ़नी आती है? इसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी और लहजे से बेपनाह नदामत झलक रही थी। मैं एक पल के लिए सकते में आ गया। नमाज? हाँ, नमाज पढ़नी तो आती थी मुझे, लेकिन कितना अरसा हुआ कभी पढ़ी नहीं। लेकिन मुझे नमाज पढ़ने का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे अजीब तरह का एहसास हुआ। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। हाँ, आती है, मुझे भूल गई है। बहुत ज़हन पर जोर डाल रही हूँ लेकिन याद नहीं आ रही। किस नमाज में कितनी रकतें होती हैं और कौन सी सूरत कहाँ पढ़ते हैं? तुम मुझे नमाज और वज़ू सिखा दो प्लीज़, मुझे नमाज पढ़नी है। वो खामोश बैठा था और खाली खाली निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। वो कितनी बदल गई थी। ये वो आयत तो ना थी, वो गरूर, वो अकड़ कुछ भी नहीं था। वो मरियल से लहजे में बोल रही थी। मुझे लगता है मुझे अब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो तो मुझे भी मांगनी है, मैंने भारी मगर फीके लहजे में कहा। तो तुम भी नमाज पढ़ो। इसने गालों से आंसू साफ करते हुए मशवरा दिया। मैंने धीरे से सर हिला दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके बिस्तर से उतरने लगी। पहले वज़ू करना सिखा दो। इसने बच्चों की तरह मेरी तरफ देखा। देखते हुए इल्तिजा की। मैं अपनी जगह से उठा और इसे थाम कर वॉशरूम तक ले आया। वज़ू करने के बाद हम दोनों बाहर आए और मैंने अंदाजे से ही 2 साफ सुथरी चादरें एक सिमत में बिछा दी। मेरी चादर इससे आगे और फासले पर थी। मैंने टीवी के एक चैनल से वक्त देखा। नमाज असर का वक्त था। अब मैं ऊंची आवाज़ में नमाज अदा कर रहा था और वो मेरे पीछे अदा कर रही थी। नमाज अदा करने के बाद हम दोनों खामोशी से अपनी अपनी दुआ करने लगे और फिर पता नहीं घंटों हम यूं ही दुआ में बैठे रहे। वो रो रही थी और मैं भी रो रहा था। 3 माह, 3 सदियां जैसे लग रहे थे। खाना ख़त्म हो रहा था और हम कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन अब एक अजीब सा सुकून था। हम दोनों 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। बहुत कम खाते थे और ज़्यादा सोते थे। बाहर के हालात बद से बदतर हो गए थे। नाना बी की ज़्यादातर जायदादें गवर्नमेंट की तहवील में आ गई थी। शेर अली समेत नाना बी के तमाम ख़ास बंदे गिरफ्तार हो चुके थे। दूसरी तरफ अनायतुल्ला के सब आदमी भी गिरफ्तार हो गए थे। नाना बी के सारे गलत काम, सारी स्मगलिंग सब आवाम के सामने था। हमारी तलाश एक मुअम्मा बनकर रह गई थी और हम दोनों को यकीन होने लगा था कि अब हम कभी यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। मैं एक चैनल पर कुरान पाक की तिलावत सुन रही थी जब हाथी मेरे पास आया और हाथ में पकड़ी चॉकलेट मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो, आज सिर्फ इस आधी आधी चॉकलेट पर गुजारा करते हैं। मैंने निगाह उठाकर सवालिया अंदाज में देखा। मुझे शदीद भूख लगी थी। कल के 4 बिस्किट के बाद आज सिर्फ आधी चॉकलेट? ऐसे मत देखो, अगर ज़्यादा देर तक जिंदा रहना चाहती हो तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। खाने पीने का सामान बहुत कम है। हमें अब समझदारी और सब्र से काम लेना होगा। कल से करते हैं ये काम शुरू। प्लीज़ आज कुछ खाने के लिए दो। मैंने देखा तो नूडल्स का एक पैकेट भी तो है। मैंने तरसे हुए लहजे में कहा। मैं कुछ भी मीठा नहीं खाना चाहती थी। हाँ है, लेकिन वो मैंने बहुत बुरे वक्त के लिए रखा है। जैसे अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो। तबीयत ख़राब हो तो वैसे भी खाने को दिल नहीं करता। ऐसे में भूख कहाँ लगती है। अभी मुझे शदीद भूख लग रही है। कल भी सारा दिन सिर्फ चंद बिस्किट पर काटा था। नहीं, नूडल्स अभी रहने दो, इनमें ताकत है। जब हम यूं गुजारा करते करते ज़्यादा कमज़ोर होंगे तो फिर हम ताकत के लिए नूडल्स खा लेंगे। वो 2 टोक लहजे में इनकार करता अपनी बात पर डटा हुआ था। मैं कमज़ोरी फील कर रही हूँ। मैंने एक बार फिर इल्तिजा की, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में चिल्लाया। आयत, ये किस तरह की ज़िद है? तुम कोई छोटी बच्ची हो? नहीं, लेकिन थोड़े से नूडल्स खा लेने से क्या होगा? मैं मीठा नहीं खाना चाहती। मैं अब भी इसकी मिन्नत कर रही थी। वो एकदम गुस्से में घुराए। मेरी बात सुनो, यहाँ हम 5 स्टार होटल में हनीमून नहीं मना रहे हैं जो तुम अपने दिल की मर्जी पर खाने मांग रही हो। हम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, समझी तुम? मैं सहम गई। अब चुपचाप ये चॉकलेट खाओ और सो जाओ। मैंने डरते हुए कांपते हाथों से इसके हाथ से चॉकलेट ली और मुंह में डाल ली। आंसू मेरे गाल से टपक रहे थे। वो चॉकलेट खाने के बाद चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैंने भी आंसू साफ किए और अपनी जगह पर आकर लेट गई, लेकिन भूख आज मुझे बेबस कर रही थी। कितनी देर करवट बदलते रहने के बावजूद जब मुझे नींद ना आई तो मैं उठ कर बैठी। पहले इसे चोर निगाहों से चेक किया। वो गहरी नींद में था। मैं चुपके से अपनी जगह से उठी और किचन में आ गई। मेरी तलब बढ़ रही थी। मैंने कैबिनेट खोला और इसके सामने नूडल्स का आखिरी पैकेट रखा हुआ था। मैंने इसे आधा तोड़ा और पकाने के लिए चूल्हे पर रख दिया। मैं ये सब बहुत तेज़ी से कर रही थी। भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। नूडल्स बनने तो मैं वहीं किचन में खड़ी होकर खाने लगी। जैसे जैसे मैं खा रही थी दिल को जैसे करार आ रहा था।
میں سر جھکائے کھانے میں مگن تھی جب ہادی کی ایک دم سے آواز آئی، آیت یہ کیا کر رہی ہو؟ خوف سے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور باؤل میرے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہوا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ سوری، مجھے بہت بھوک لگی تھی، پلیز مجھے کچھ مت کہنا پلیز۔ میں بچوں کی طرح کانپ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی اور بے بسی سے نیچے گرے نوڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو غصے میں بھرا کھڑا تھا ایک دم سے آگے بڑھا اور آ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اب بھی کانپ رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ وہ میرے سر اور پیٹھ کو سہلا رہا تھا۔ شاید میری حالت بہت ابتر لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہادی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اوکے اوکے، ہو گیا نا اب، بس چپ کرو، میں آئندہ خیال رکھوں گی، میں ہچکیوں میں کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے مجھے الگ کیا اور میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آیت بس کرو اب، چپ، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ میں پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اب میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے آہستہ سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، یہ بہت الگ تھا۔ وہ شاید بے خود ہو رہا تھا۔ میں جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی اور دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں اس سے الگ ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر آئی۔ وہ وہیں کچن میں کھڑا تھا۔ میں اس کا لمس اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سنبھالی اور خود پر کمفرٹر تان لیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ وہ چند سیکنڈ میرے سرہانے بھی کھڑا رہا، لیکن پھر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ شاید ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن میرے دل کے جذبات آیت کے لیے بدلنے لگے تھے۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ اس رات جب وہ مجھ سے چھپ کر نوڈلز کھا رہی تھی اور پھر میرے جانے پر بری طرح ڈر گئی تھی، وہ سہمی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو، میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا، لیکن کچھ اور تھا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میں کسی ٹرانس میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے لیے جو محسوس کر رہا تھا وہ پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ شاید وہ سب خود بخود ہوا تھا اور پھر وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ آج اس بات کو 7 دن گزر گئے تھے، لیکن میرے دل کے جذبات وہیں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں خود سے لڑ نہیں رہا تھا، میں خود سے ہر وقت سوال کر رہا تھا، آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ سوئی ہوتی تو میں گھنٹوں اسے دیکھتا، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کترانے لگی تھی۔ اسے اب نماز پڑھنے کے لیے میری امامت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود اٹھتی، وضو کرتی اور نماز پڑھنے لگتی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھتی تھی، لیکن میں اب بارہا چوری چوری اسے دیکھتا تھا۔ باہر کے حالات رفتہ رفتہ سرد ہو گئے تھے۔ ہماری خبریں آنا بند ہو چکی تھی۔ قاسم چاچو کا احتجاج اب سوگ میں بدل گیا تھا۔ ہماری تلاش نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ ایک طرف کھانا ختم ہو رہا تھا اور دوسری طرف میری آیت سے محبت زور پکڑے جا رہی تھی۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد اب ہماری حالت بگڑ رہی تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ہم دونوں پچھلے 4 دنوں سے صرف پانی پی رہے تھے۔ آیت کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ مجھے اب صرف اس کی فکر تھی۔ وہ نڈھال تھی اور میں اس کے سرہانے بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں ہادی، بہت بہت بری۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ کسی ڈھانچے جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہو گئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے ہم نے جی بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہادی مجھے معاف کر دو، تم تو جنت میں جاؤ گے اور میں دوزخ میں۔ میں نے خودکشی کے ساتھ ساتھ تمہارا قتل بھی کیا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میں وقفے سے اس کے لبوں سے پانی لگا رہا تھا اور وہ نفرت سے پانی کو دور کر رہی تھی۔ یہ سچ تھا، پانی پی پی کر ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اچانک وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ آیت کیا ہوا تمہیں؟ وہ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ میں کبھی اس کا ہاتھ مسل رہا تھا اور کبھی پاؤں۔ ہادی مجھے بچا لو پلیز، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بمشکل بول رہی تھی اور گہرے سانس لے رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا آیت، تم کچھ دیر سو جاؤ، پلیز سو جاؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آنکھیں بند کرتی ہوں تو نانا ابھی دکھائی دیتے ہیں، مجھے ان کے پاس نہیں جانا۔ ہادی میں مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے میرا گریبان تھامے ہوئے تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بہت بہادر ہو، اٹھو چلو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ گردن دائیں بائیں مارتی انکار کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹی وی چلا لیا۔ ہادی پلیز اسے بند کر دو، آواز میرا سر پھاڑ دے گی۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے چلا رہی تھی۔ میں نے فوراً آواز کم کر دی اور پھر سے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے نہ جانے میری آنکھ کب لگی اور جب کھلی تو میں حواس میں آتے ہی گڑبڑا گیا۔ آیت مکمل
بے ہوش تھی یا شاید میں ڈر کر اٹھ بیٹھا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ آیت، آیت آنکھیں کھولو، آیت۔ وہ بے سدھ تھی اور میری سانسیں اٹک رہی تھی۔ آیت اٹھو پلیز۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چینٹے مارے لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی۔ میں اونچا اونچا رونے لگا، اللہ مدد کر، اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال، اللہ۔ میں آیت کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور چھت کو گھورتے ہوئے بس اللہ کے نام کا ورد کر رہا تھا۔ جبھی مجھے عجیب سی آوازیں سنائی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز۔ میں بہت کمزور تھا، بس آنکھیں ہی کھول سکا اور پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ آوازیں تھیں لیکن میری آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی اور جیسے سب بدلا ہوا تھا۔ میں کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی مجھے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اور خود پر جھکے محسوس ہوئے، امی، ابو، اقصیٰ، اقرا اور پتہ نہیں کتنے لوگ۔ ہادی کو ہوش آ گیا۔ اللہ تیرا شکر۔ امی دعائیں مانگ رہی تھی، سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کو بلائیں جلدی، یہ اقرا کی آواز تھی۔ مجھے اب کچھ ہوش آ رہا تھا اور حواس بحال ہوتے ہی پہلا خیال آیت کا تھا۔ آیت، امی، آیت کہاں ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نگاہیں جھکا گئے۔ مجھے آیت کے پاس جانا ہے۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا لیکن ابو نے میرا کندھا تھام لیا۔ بیٹا لیٹے رہو، تم ٹھیک نہیں ہو، آج 2 دن بعد ہوش آیا ہے، مجھے آیت کو دیکھنا ہے ابو، اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ میں نے بے چینی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بھائی، آیت بھابھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں کسی سکتے میں بیٹھا رہ گیا۔ امی رو رہی تھی اور ابو مجھے ساری کہانی سنا رہے تھے۔ ہمدانی کا وہ فارم ہاؤس کچھ لوگوں نے خرید لیا تھا۔ وہیں لوگ وہاں آئے اور الماری خالی کرنے لگے۔ وہیں کسی کی نظر اس چابی پر گئی تھی اور اس نے جیسے ہی چابی گھمائی دروازہ کھل گیا۔ دونوں کو ہاسپٹل لایا گیا۔ حالت بہت خراب تھی اور آیت اسی رات گزر گئی تھی۔ تم لوگوں کو پرسوں صبح اس خفیہ کمرے سے نکالا گیا تھا۔ آیت کی حالت بہت سنگین تھی، اسی لیے متین اور سیٹھ کے کچھ بندے قاسم کے کہنے پر اسے فوری پی آئی ایم اسلام آباد لے گئے تھے، لیکن وہاں بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ رات 10 بجے وہ انتقال کر گئی۔ قاسم بھی آج شام پاکستان پہنچے۔ ابو مجھے آیت کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے اور میں سکتے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ایک سناٹا تھا جو میرے اندر اتر کر میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اپنے موبائل سے مجھے آیت کے آخری وقت کی تصویر دکھائی۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے بت بن گیا تھا۔ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے تو اسلام آباد چلتے ہیں۔ میں ایک دم سے جیسے چونک کر سکتے سے باہر نکلا۔ میری طبیعت بہتر ہے، مجھے ابھی جانا ہے، مجھے آیت۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کمرے میں داخل ہوتے ڈاکٹر نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، آپ کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو کتنی ویکنس ہو چکی ہے۔ اتنے ماہ سے بھوکے رہنے اور سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے آپ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ عام لوگوں کی طرح چل پھر سکیں۔ ہم آپ کو ابھی 1 ویک مزید انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، میں بضد ہوا۔ ضد مت کریں پلیز، لیٹ جائیے، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بے بسی سے اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہوئے پھر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ مجھے انجیکشن دے رہا تھا اور میں آنکھیں بند کیے ان آخری لمحوں کو سوچ رہا تھا جب آیت میرے پاس تھی۔ وہ چلی گئی تھی اور میں اسے ایک بار بھی یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں۔ کاش میں ایک بار اسے اظہار کر پاتا، اسے بتاتا کہ جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی رہی وہی احساس اب جا کر میرے دل میں جاگا ہے۔ وہ خود کو مجرم اور گناہ گار سمجھتی اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے وہ درد دے گئی جس سے شاید میں کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ آیت قاسم ہمدانی قبر پر لگی تختی پر گنتا، اس کا نام میرے دل کو تو بوجھ چکا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد میں اسلام آباد میں اس کی قبر کے سراہنے بیٹھا میں گمسم تھا۔ داماد جی، ولاس چلیے، وکیل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، متین کی آواز پر میں نے آہستہ سے گردن موڑی۔ وہ میرے پیچھے ہاتھ بندھے کھڑا تھا، بقول متین کے۔ اپنی آخری لمحات میں آیت کو چند منٹ کے لیے ہوش آیا تھا اور وہ سیٹھ ہمدانی کی بچتی ساری دولت، پراپرٹی اور بزنس سب کچھ میرے نام کر گئی تھی۔ وکیل اسی سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے نہ تو کل اس دولت میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ آج، لیکن آیت کی آخری وصیت کے مطابق اب اس کا کاروبار کو میں نے آگے بڑھانا تھا۔ میں نے آیت کی قبر پر پھولوں کی چادر ڈالی اور متین کے ہمراہ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم سیٹھ ہمدانی کے اسلام آباد والے ولاس میں موجود تھے۔ سیٹھ ہمدانی کی حرام کی ساری کمائی گورنمنٹ کے قبضے میں
لی जा चुकी थी, लेकिन जो कुछ बचता था वो भी करोड़ों की मालियत का था। तमाम मुलाजमीन और गार्ड्स मुझे सेठ बुलाने लगे थे। हमदानी विलास में ही बने बड़े से ऑफिस में वकील मेरा मुंतजिर था, जो आयत की वसीयत के मुताबिक सब मेरे हवाले करना चाहता था। मैं ऑफिस में पहुंचा तो सब हाथ बांधे और सर झुकाए खड़े थे और मुझे सेठ हमदानी की कुर्सी पर बिठाया गया। वकील मुझे तमाम कार्रवाई समझा रहा था और मैं बेतासुर चेहरे और बंद ज़हन लिए बैठा था। कितना अजीब और बेरंग था सब। मैं आज हादी जावेद से सेठ हादी जावेद बन चुका था। कल तक जो मुलाजमीन मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, आज निगाहें झुकाए हाथ बांधे मेरे सामने खड़े थे। सेठ साहब, मतीन ने झुक कर मेरा कंधा हिलाया। मैं चौंका। वकील मुझसे कुछ कह रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था। यहाँ दस्तखत कीजिए। मैं फाइल मेरे सामने रखे दस्तखत करने के लिए कह रहा था। मैं अजीब निगाहों से इसके हाथ में पकड़े कलम को घूरने लगा। क्या मैं इस सब का हकदार हूँ? दामाद जी क्या सोच रहे हैं? मतीन ने मेरे कंधे पर झुके हुए सवाल किया। मैं एक बार फिर चौंका और मेरी ये बैठे बैठे गायब दिमागी हो जाने वाली हालत आयत के गुजर जाने के बाद से थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने कंधे पर झुके मतीन को धीमे लहजे में जवाब दिया। दामाद जी, ये आयत बीबी की आखिरी ख्वाहिश थी। सेठ साहब आयत बीबी से बहुत मोहब्बत करते थे और आयत बीबी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, और इस ख़ानदान में इस सारी जायदाद के आप अकलौते वारिस हैं। इनका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है और मुझे यकीन है आप इस कारोबार को पूरे दिल से संभालेंगे। दस्तखत कीजिए। मतीन ने भी मुझे निहायत नरम लहजे में समझाया और मैं कायल हो गया। मैंने कलम को कागजात पर रखा और जहाँ जहाँ कहता गया मैं साइन करता गया। वकील को रुखसत करने के बाद मतीन फिर मेरे पास आया। सेठ साहब, अब आप बताइए, आप अपनी रिहाइश कहाँ रखेंगे? यहाँ इस्लामाबाद में या लाहौर के हमदानी विलास में? मैं सर झुकाए बैठा था और वो मेरे जवाब का मुंतज़िर था। मैंने कुछ सोच कर सर उठाया। मैं अपने घर में अपने वालिदैन के साथ रहूँगा। इन दोनों विलास के बारे में सोचते हैं, इनका क्या करना है? मैंने अपने बात मुकम्मल की और गहरी सांस लेते हुए नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। मुझे लाहौर जाना है सर, लेकिन आपकी फ़्लाइट की बुकिंग कल की है। मैंने सीट बुक करवाने से पहले आपसे पूछा तो था। मतीन ने झिझकते हुए वजाहत दी। मैंने हैरत से भौंस खड़ी इसकी तरफ देखा। शायद वो सच कह रहा था। इसने पूछा होगा और मैं गायब दिमागी से सर हिला गया। इस्लामाबाद से लाहौर ही तो जाना है। मैं फ़्लाइट पर जाने की क्या ज़रूरत है? बाई रोड जाऊँगा। ओके सर, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर कौन सी गाड़ी तैयार करवाऊँ? मैंने फिर से इसे अजीब नज़रों से देखा। कितना अजीब था सब। मुझे ये दौलत और कदर किसी किस्म की खुशी नहीं दे रही थी। मेरा सुकून, इत्मीनान और चैन जैसे सब आयत के साथ रुखसत हो गया था। मैं हर दूसरे सेकंड में इसकी कोई ना कोई बात याद कर रहा था। वो मेरे हवासों पर सवार हो गई थी। सर, कौन सी गाड़ी तैयार करवाऊँ? मतीन के दोबारा सवाल करने पर मैं जैसे अचानक होश में आया। कोई भी, मैंने बेदिली से मुख्तसर जवाब दिया और ऑफिस से निकलकर बाहर लॉन में आ गया। मैं अब बंद कमरों में ज़्यादा देर नहीं रहता था। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैंने हर लम्हा खुली फ़िज़ा में गुजारा था। मैं लॉन में बैठा था जब वहाँ पर काम करता बूढ़ा माली हाथ बांधे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। सेठ साहब, सेठ जी, इसने मुझे पुकारा तो मैं जो कोहनी कुर्सी के हत्थे पर टिकाए हथेली पर गाल रखे गहरी सोच में था। चौंका और इसकी तरफ देखा। आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और आपको देखते ही आयत बीबी की याद आने लगी। बीबी जब इस घर में आई थी छोटी सी थी। इसी लॉन में खेलते इनका बचपन बीता है और देखो आज वो अब दीदा हुआ। मैं खोए खोए अंदाज में लॉन को देखने लगा और अचानक जैसे ज़हन में एक ख्याल आया। मुझे आयत के कमरे में जाना था। मैं फ़ौरन अपनी जगह पर से उठा और मुलाजिम से पूछने के बाद इसके कमरे में आ गया। मैं इसकी हर चीज़ को और तस्वीरों को देख रहा था, इन्हें छू रहा था। इसकी बातें मेरी बाज़गश से टकरा रही थी। इसका लम्स, इसका एहसास, वो बेपनाह जुनूनी मोहब्बत। मेरी आंखें भीग गई थी। काश आज वो ये देख सकती कि मैं इसके लिए रो रहा हूँ। इसकी तस्वीर का फ्रेम जो बेड के अतराफ फिर मेज़ पर रखा हुआ था, मैंने इसे हाथ में लिया और बेड पर बैठ गया। इसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए मैंने बमुश्किल वो जुमला कहा था जिसे सुनने के लिए वो तरसती थी। आई लव यू आयत। दरवाजे पर हल्की से दस्तक के बाद मतीन अंदर दाखिल हुआ। सेठ, गाड़ी तैयार है, चलिए लाहौर के लिए निकलते हैं। चलो मैं आता हूँ। मैंने इससे अपनी भीगी आंखें छुपाते हुए कहा और इसके जाने के बाद फ्रेम में से आयत की तस्वीर निकाली और अपने कोट की जेब में रख ली। 6 माह पर लगाकर गुजर गए। मैंने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया। अब हमदानी इंडस्ट्रीज़ ही मेरा मुस्तकबिल था। मैंने हमदानी इंडस्ट्रीज़ और तमाम कारोबार को हर तरह के गैर कानूनी कामों से पाक कर दिया। इस्लामाबाद वाला हमदानी विलास एक यतीम खाना बना दिया था और लाहौर के
ولاس کو لگژری ہوٹل کی شکل دیتی تھی۔ میں نے دونوں جگہ کو آیت کا نام دیا تھا۔ میں اور میرے گھر والے ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ سب کچھ سنبھل گیا تھا، لیکن میں اب بھی اسی ٹراما میں تھا۔ اکثر اوقات میں بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا۔ وہ 5 ماہ میری زندگی سے چپک کر رہ گئے تھے۔ میں اب 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، گھنٹوں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، لوگوں کی بھیڑ میں بھی بہت سنجیدہ اور خاموش رہتا تھا۔ اسلام آباد کے ہر چکر میں گھنٹوں آیت کی قبر پر بیٹھا رہتا تھا، خاموش، تنہا، لیکن سکون کہیں نہیں تھا۔ بے چینی تھی، ایک چبھن اور ایک کسک تھی جو میرا سکھ چین چھین گئی تھی۔ اب بھی آفس میں آیت کی تصویر دیکھتے ہوئے میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب استقبالیہ ڈیسک سے فون آیا۔ سر، آپ سے کوئی مس نیلم ملنے آئی۔ نیلم؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ میری خبر تو سارے شہر کو تھی، اسی لیے اس کا یہاں مجھ سے ملنے آنا چنبے کی بات نہیں تھی۔ اوکے، انہیں اندر بھیجیے۔ میں اجازت دی اور ریسیور واپس رکھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ میری اجازت دینے پر دروازہ کھلا اور نیلم ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز میں مسکراتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ سیٹھ صاحب، آپ کو تو ہم جیسے غریب دوست یاد ہیں یا بھول گئے ہیں؟ میں بھی کتنے عرصے بعد مسکرایا۔ میں یوں ہی مسکراتا ہوا نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول سکتا ہوں؟ وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی اور پھر میرے کہنے پر سامنے نشست پر براجمان ہو گئی۔ کیسے ہو؟ کہاں گم ہو؟ کوئی خیر خبر نہیں؟ تمہارے سامنے ہوں، کہیں گم نہیں ہوں، بس ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے سنبھال رہا ہوں، اس لیے اپنا ہوش بھی نہیں ہے۔ میں زخمی سی مسکراہٹ سجائے بتا رہا تھا۔ وہ بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی حیرت بجا تھی۔ میرا حلیہ ہی مجروحوں والا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ اور آنکھیں اداس تھی، بال بھی لمبے تھے۔ میں خود کا دھیان رکھتا ہی نہیں تھا۔ رات گئے تک جاگنا، سگریٹ پینا، چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتے رہنا، یہ سب میری روٹین میں تھا۔ بہت بدل گئے ہو ہادی۔ سب جو بدل گیا ہے، میں نے گہری سانس لی اور زخمی لہجے میں کہتے ہوئے نشست پشت ٹکا دی۔ میں دھیرے دھیرے کرسی کو گھما رہا تھا۔ وہ میرے دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ تو اب بھی ویسا ہی ہے ہادی، تمہارا منتظر ہے۔ میں نے چونک کر کرسی کو روکا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز سے مسکرا رہی تھی۔ صبور تم سے ملنا چاہتی ہے؟ میں ٹھٹکا۔ صبور؟ میں تو جیسے بھول ہی گیا تھا یہ، یا شاید آیت کا غم مجھے کسی اور کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموش تھا اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تم نے تب نکاح سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ انکل کے ساتھ واپس نہیں گئی، وہ یہیں تھے میرے پاس۔ اس نے جاب شروع کی اور فیصلہ کیا تھا کہ اگر تم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ 6 ماہ پہلے جب تمہارے ملنے کی اور آیت کے گزر جانے کی خبر ملی، میں نے اسے بہت کہا کہ تم سے ملے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اب میں نے اسے راضی کیا ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ میں گہری سوچ میں تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ یہ کیفے کا خاموش کونا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں خالی خالی نظروں سے کھڑکی کے پار بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس خاموشی میں کٹ گئے تھے جب اس نے بھیگے اور افسردہ لہجے میں بات شروع کی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی آتی۔ چلو میں اس بات کو مان بھی لیتی ہوں کہ تمہارے دل میں آیت کے لیے اب محبت ہے، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، ہمارے وہ وعدے، وہ سب۔ صبور میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن خود پر بس نہیں ہے۔ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا، تو تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بس اتنا کہوں گا کہ میں بہت عجیب ہو گیا ہوں، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ وہ زخمی سا مسکرائی اور پھر دونوں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ قریباً 10 منٹ بعد جیسے وہ حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ ہادی، میں تم سے اب بھی محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم مجھے ایک موقع دو، میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی۔ تم اکیلے ہو تو تمہیں کسی ساتھ کی ضرورت ہے، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی تو میں اس محبت کو بھی زندہ کر لوں گی۔ اللہ نے ہمیں پھر سے ملایا ہے۔ میں فقط اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور خیالوں میں خود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے پیچھے میں پاگل تھا، اور آج میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ شاید یہ آیت کی آہ تھی جو مجھے لگی تھی۔ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ نہ جانے وہ ان نمازوں میں، ان دعاؤں میں اللہ سے کتنی شکایتیں کرتی ہوگی، جو اللہ نے مجھے یہ سزا دی تھی کہ آج سب کچھ ہے لیکن میرے دل میں صبور کی محبت نہیں ہے۔ ہادی، میں تمہاری منتظر ہوں اور رہوں گی۔ تم اگر مجھے اپنا لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے لیے تمہاری محبت کی یادیں ہی کافی ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے روک بھی نہیں سکا۔ وہ چند سیکنڈ اسی چاہ میں کھڑی رہی کہ شاید میں اسے روک لوں، لیکن میری گہری خاموشی دیکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ پورے 1 سال بعد میں نے نیلم اور اپنے گھر والوں کے بہت اصرار پر آخرکار صبور سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی میرے کہنے کے مطابق بہت سادگی سے ہوئی تھی، لیکن یہ ایک معمولی مکمل شادی تھی جس میں صبور کے خاندان والے بھی شامل ہو گئے تھے۔
میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ صبور نے اپنے وعدے کو پاس رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن میں بے چین تھا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ رشتے کو بہت اچھے سے نبھا رہا تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا سوائے میرے سکون کے۔ میں نے داڑھی رکھ لی تھی اور سکون کی تلاش میں تبلیغی جماعتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں مجھے سکون ملتا تھا۔ 2 سالوں میں ہی کاروبار پھر سے چمکنے لگا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ تاج ہمدانی کو بھول رہے تھے۔ اب ہر کوئی سیٹھ ہادی کو جانتا تھا۔ میں نے اپنے دم پر اپنا گھر بنایا تھا اور اب ہم پوری فیملی وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ قاسم چچا سے اکثر بات ہوتی رہتی تھی اور آیت کی قبر پر باقاعدگی سے جاتا تھا۔ 1.5 سال بعد اللہ نے میرے گھر ایک ننھی پری کو بھیجا تھا جس کا نام صبور نے آیت رکھا تھا۔ میں نے صبور کو اپنے اور آیت کے اس 5 ماہ کی کہانی سنائی تھی، اسی لیے وہ بھی اس محبت کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آیت کے آ جانے کے بعد جیسے میری بے چینی قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں اب مسکرانے لگا تھا اور صبور اب قدرے مطمئن تھی۔ آج بھی میرے آفس کے میز پر آیت کی تصویر تھی۔ میں اب بھی اوپر چھت پر جا کر تاروں کو تکتے ہوئے اسے یاد کرتا تھا۔ صبور سب جانتی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی تھی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اب کبھی میرے دل میں اپنی پرانی محبت کو واپس نہیں لا سکتی، کیونکہ وہاں صرف آیت رہتی تھی۔ 4 سال بعد اب میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا تھا۔ صبور میرے دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے تبلیغی جماعت کے تمام دوستوں نے عمرہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں اس سے پہلے ایک حج اور عمرہ کر چکا تھا، لیکن اب یوں جماعت کے ساتھ جانا میری خوش نصیبی تھی۔ ہم لوگ اس دن مکہ میں تھے۔ رات گئے، عبادت کے بعد میرے دوست سو گئے، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا تو باہر آ گیا اور پھر دل میں نہ جانے کیا آیا، چلتے چلتے خانہ کعبہ آ گیا۔ گو کہ ہمارا ہوٹل بہت قریب تھا، اسی لیے میں چلتا ہوا یہاں آ گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہاں خاموشی تھی، سکون تھا، بہت کم لوگ تھے۔ ایک عورت اور 3 آدمی طواف کر رہے تھے، جبکہ ایک لڑکی خانہ کعبہ کی چادر تھامے اس سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے بھی لگا خانہ کعبہ کو قریب سے دیکھنا اور چادر کو تھامنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہیں لڑکی سے کچھ فاصلے پر چادر تھام کر کھڑا ہو گیا۔ مانگنے کو کچھ تھا ہی نہیں، بس ویسے ہی کھڑا تھا، خالی الذہن اور خاموش کہ اچانک فون جیب میں وائبریٹ ہونے لگا۔ میں نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف صبور تھی۔ ہادی دیکھے نا، آیت بہت تنگ کر رہی ہے، آپ سے بات کرنے کی ضد کر رہی، کرواؤ میری بات، میں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبور نے اسے فون دیا۔ ہیلو بابا۔ آیت بیٹا، بہت غلط بات۔ میرے اونچے بولنے پر مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی نے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور اس پر نگاہ پڑتے ہی جیسے میں بولنا بھول گیا، سیاہ حجاب میں لپٹا وہ چہرہ میں کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ آیت، ہوا میں گلتی سرگوشی، وہ ساکن کھڑی تھی، لمحے جیسے تھم گئے تھے۔ مجھے ایسا لگا میرے دل کی دھڑکن پوری رفتار سے دھڑک رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو جیسے طلسم ٹوٹا۔ میں نے اونچی آواز میں اسے پکارا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ آیت، آیت رکو۔ وہ غصے سے پلٹی، آنکھیں سکیڑی اور تیور چڑھائے۔ جی کون ہے آپ؟ آیت، میں ہادی ہوں۔ میں نے بےتابی سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ میں آیت نہیں ہوں، اور آپ کون ہیں یہ بھی نہیں جانتی ہوں میں، لیکن آپ کو اس جگہ پر اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ میرے پہلو سے نکلی اور تیز تیز قدم آگے بڑھائی۔ میں بھاگ کر پھر سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوں۔ مجھے پاگل مت سمجھو۔ کہاں تھی تم؟ اور یہ سب کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ میں نے اس کے کندھے تھام لیے۔ وہ تو جیسے طیش میں آ گئی تھی۔ پاگل ہیں آپ، عجیب جاہل انسان۔ کہیں اکیلی لڑکی دیکھی نہیں تو شروع ہو گئے۔ لگتا ہے آپ ایسے نہیں سدھریں گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی اور پھر طواف کرتے ہوئے آدمی کو پکارنے لگی۔ انکل، بات سنیں، دیکھیں اسے۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ اس حرکت پر مجھے یہاں کے قانون کے مطابق جیل بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں ہوا میں اٹھا کر فوراً اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں ابھی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے کچھ دور جانے دینا چاہتا تھا اور پھر اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی خانہ کعبہ کے سین کو عبور کر کے آگے بڑی، میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے حیرت کا عجیب دھچکا لگا، اور کوئی اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میں کتنی دور تک اسے دیکھنے کے لیے نکلا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے 1-2 آدمیوں کو اس کے حلیے کا حوالہ دیا کہ میری بیوی تھی، اسے سیاہ گاؤن اور حجاب میں ملبوس کسی نے دیکھا ہے اسے، لیکن وہاں کسی نے اس قسم کی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں ہونکوں کی طرح کبھی کہیں بھاگ رہا تھا اور کبھی کہیں، اور پھر تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ صبور کا فون آ رہا تھا، جو شاید وہ اس وقت سے کر رہی تھی جب میں اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہادی، کیا ہوا؟ فون کیوں کاٹ دیا اور اٹھا کیوں نہیں رہے تھے؟ صبور، میں نے یہاں ابھی آیت کو دیکھا۔ میرا تنفس تیز تھا۔ کیا؟ کیسے اور کہاں؟ وہ حیرت سے چلائی۔ میں نے اسے پوری بات سنائی تو اس نے گہری سانس لی۔ ہادی، یہ حقیقت نہیں ہوگی، فقط آپ کا خیال ہوگا۔ آپ اسے اتنا سوچتے ہیں کہ ایسا خیال آنا عام بات ہے۔
یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جس کی صورت آیت سے ملتی ہو. نہیں، وہ آیت تھی، 100% آیت تھی. مجھے یقین ہے ہادی آپ کو ہوٹل جا کر سونا چاہیے. اچھا اگر شکل ملتی تھی تو آواز؟ صبور، اس کی آواز بھی آیت جیسی تھی. وہ آیت تھی، آیت زندہ ہے. ہادی آپ ہر مہینے اس قبر پر جاتے ہیں، ایسی پاگل پن کی باتیں مت کریں. شکل کے ملنے کے ساتھ آواز کا ملنا بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اب کی بار میں بالکل خاموش ہو گیا تھا اور پھر ہوٹل واپس آ گیا، لیکن میری بے چینی بڑھ گئی تھی. میرا سکون برباد ہو گیا تھا. صبور کے اتنا سمجھانے کے باوجود میں جتنے دن وہاں رہا اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے دوبارہ کہیں نہیں نظر آئی تھی. میں آیت ہوں، آیت قاسم. یہ کہانی میری ہے، میری محبت، جنون اور پاگل پن سے شروع ہونے والی کہانی. میں آیت ہوں، آیت قاسم. یہ کہانی میری ہے، میری محبت، جنون اور پاگل پن سے شروع ہونے والی کہانی. جس صبح ہمیں فارم ہاؤس کے خفیہ کمرے سے باہر نکالا گیا میری طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے بچانے کے لیے متین مجھے اسلام آباد لے آیا اور وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے بچا لیا. لاہور میں ہادی بھی خطرے سے باہر تھا. میں اسلام آباد میں صحیح سلامت ہوں اور ہوش میں ہوں، یہ صرف متین جانتا تھا، یا پھر وہ ڈاکٹر جس نے مجھے بچایا تھا. میں ہادی کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں. میں نے متین کو اعتماد میں لیا، ڈاکٹر کو منہ مانگی قیمت ادا کی، سب کچھ ہادی کے نام کیا اور اپنے بینک بیلنس کے ساتھ لندن چلے جانے کا بہت بہترین منصوبہ بنایا. متین نے میرے مرنے کی خبر پھیلائی، کفن میں میری تصویر لی اور ایک خالی قبر میرے نام کی تختی سے بنوا دی، اور سب سے یہ کہا کہ ڈاکٹرز کے کہنے پر فوری تدفین کر دی گئی. میں نے لندن میں آ کر ایک چھوٹا سا کیفے بنایا اور ایک معمولی سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگی. سب کچھ بدل گیا تھا. میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی سے دور تو آ گئی تھی، لیکن اس کی محبت آج بھی میرے دل میں تھی. ہاں، اب وہ جنونیت اور پاگل پن نہیں رہا تھا. میں اب زبردستی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اور اگر وہاں ہوتی تو شاید اس سے الگ ہونا پڑتا. وہ مجھے طلاق دے دیتا. میں ساری عمر اس کے نام پر کاٹنا نہیں چاہتی تھی. لندن میں یہاں میں نے ایک اسلامک گروپ جوائن کیا، جہاں سے میں اسلام کی تعلیم لی، قرآن پڑھا اور اب اسی اسلامک سینٹر میں پڑھا بھی رہی تھی. مجھے ہادی کے بارے میں سب خبر تھی. اس نے میری توقع کے عین مطابق بہت خودداری دکھائی. میں متین سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میرے نام کی بنی چھوٹی قبر پر جاتا تھا. شاید ایسے ہی میں اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھے مقام پر رہ سکتی تھی. 1 سال بعد اس نے صبور سے شادی کی تو متین نے مجھے تصویریں بھیجی. میں دن رات ان تصویروں کو دیکھتی رہتی. شاید میں پہلے اس سے صرف محبت کرتی تھی، اور محبت میں انسان ہمیشہ محبوب سے اسی طرح کی محبت کا طلبگار رہتا ہے. لیکن اب میں اس سے عشق کرتی ہوں. عشق میں تو محبوب کی ہر خوشی عزیز ہوتی ہے، اور اب میں اس کی ہر خوشی میں خوش تھی. 1.5 سال بعد اس نے اپنی بیٹی کا نام آیت رکھا تھا. میں خوشی سے گھنٹوں روتی رہی. اللہ کا شکر تھا اس کے دل سے میری نفرت ختم ہو گئی تھی، اور میرے لیے اب یہی بہت تھا. متین نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے. دل نے خواہش کی 4 سال بعد بس دور سے ہی صحیح اس کا دیدار کروں گی. میں نے اسلامک گروپ کے کچھ ممبرز میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور میں عمرہ کرنے آ گئی. اسے خبر نہیں ہوتی تھی کہ میں اسے دور سے دیکھتی ہوں، چھپ چھپ کر روتی ہوں. اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں سکون کی خاطر خانہ کعبہ آ گئی تھی. میں چادر تامے کعبہ کی دیوار سے سر ٹکائے ہوئے تھی. جب بہت قریب میں نے اس کی آواز سنی، میں نے سر اٹھایا تو اس نے مجھے پہچان لیا اور بے تابی سے میرے پیچھے بھاگا. میں حیران تھی. اس سے پہلے کہ میں کمزور ہو جاتی میں وہیں ایک جگہ چھپ گئی. وہ مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا اور میں چھپی ہوئی تھی. اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکلی اور اگلی ہی صبح لندن واپس آ گئی. میں پاکستان واپس آ گیا تھا، لیکن جیسے سکون چین پیچھے چھوڑ آیا تھا. اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا. سب لوگ بہت خوش تھے. صبور ہاسپٹل سے واپس گھر آ گئی تھی اور میں ننھے ابراہیم کو گود میں لیے صبور کے پاس بیٹھا تھا، لیکن ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا. ہادی آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے ہمیشہ کی طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جبرن مسکرایا. میں خوش ہوں. لہجہ بہت پھیکا تھا. ہادی آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ سب حقیقت نہیں تھا، ایک وہم خیال یا پھر اتفاق تھا؟ میں صبور کی بات پر سٹپٹا گیا. وہ کیسے جان گئی تھی کہ اس لمحے بھی میں آیت کے خیال میں ہوں؟ آیت کے آخری وقت کی تصویر ہیں، اس کی قبر ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے. وہ کچھ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ صبور کی یہ سب بتانے پر اچانک مجھے جیسے میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا. لیکن کیا کسی نے اس کے جنازے میں شرکت کی؟ کیا متین کے علاوہ کسی نے اس کی تدفین دیکھی؟ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بچے کو کارٹ میں لٹا دیا. ہادی کہاں جا رہے ہیں؟ صبور مجھے پیچھے سے پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا.
मैं पागलों की तरह नीचे आया। अम्मी अबू लाउंज में थे। अबू, आप लोगों में से किसी ने आयत के जनाजे में शिरकत की थी? मैं लाउंज के वस्त में खड़ा सवाल कर रहा था। सब लोग हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहे थे और अब फिर अबू ने नफी मिसालें लाए। हमारे पहुंचने से पहले तदफीन हो चुकी थी। मैं इनकी बात मुकम्मल होने से पहले लंबे लंबे ढक बैठता बाहर की तरफ जा रहा था। मतीन, हाँ सिर्फ एक मतीन था जो सब जानता था, और वो आयत का लाख वफादार सही, लेकिन 5 घंटों की बहस के बाद मेरी मोहब्बत और तड़प देकर इसने घुटने टेक दिए। जब मैंने इसे कब्र की खुदाई की धमकी दी, इसने सब उगल दिया और मैं सब सुनने के बाद घुटनों के बल जमीन पर ढह गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। 4.5 साल की तड़प की वजह आज पता चली थी। वो जिंदा थी, आयत जिंदा थी। मैंने मतीन को आयत से रब्ता करने से मना किया और इससे आयत का पता लेकर लंदन जाने का फैसला किया। सबूर मेरे सामने खड़ी थी और मैं पिछले 10 मिनट से फकत इसका चेहरा देख रहा था। ऐसे मत देखे, जाएं और इसे साथ लेकर आएं। आखिरकार इसने मेरा हाथ थामा और नम आंखों समेत मुस्कुराते हुए कहा, सबूर, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मैं जानती हूँ। मत बताएं, आप शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। आपसे शादी करने का फैसला मेरा था, लेकिन यकीन जाने जो सुकून, जो खुशी आज मैं आपके चेहरे पर देख रही हूँ, इसके लिए मैंने हर कोशिश की है। मैं आपको मुतमईन और पुरसुकून देखना चाहती हूँ। आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और ना होने देंगे, लेकिन इस बात को फरामोश नहीं किया जा सकता कि आयत आपकी पहली बीवी है और आज हम जो भी हैं इसी की बदौलत है। अगर वो सब कुछ जानते बूझते वहाँ लंदन में मौजूद खामोश बैठी है, तो मैं भी इतना ज़र्फ तो रखती हूँ कि इसको बर्दाश्त करूँ। वो पहली है, मैं दूसरी हूँ। सबूर की बातों ने जैसे मुझे पुरसुकून कर दिया। मैंने इसे अपने सीने से लगाया और सर पर बोसा दिया। मैं सबको बताकर जा रहा था। सब लोग खुश थे और आयत के आने के मुंतज़िर थे। मामूल का दिन था। मैं इस्लामिक सेंटर से पढ़ाकर वापस कैफ़े आई थी। लैला ने कैफ़े संभाला हुआ था। वो मेरे कैफ़े में काम करती थी और मेरी गैर मौजूदगी में कैफ़े को देखने की जिम्मेदारी इसकी थी। मैं स्कार्फ उतारती काउंटर पर पहुंची। हाँ, सब ठीक जा रहा था। मैंने अपने मखसूस सवाल को किया जो मैं हर रोज़ इससे करती थी। सब बढ़िया है, मगर वो कोने में जो बैठा है पिछले 2 घंटों से यहीं बैठा है। 3 कप कॉफ़ी पी चुका है और अब ये पास्ता। इसके गर्मा गर्म भाप उड़ाता पास्ता काउंटर पर रखते हुए कहा। मैं इसके अंदाज पर हंस पड़ी। चलो, मैं सब संभालती हूँ, तुम रेस्ट कर लो आप। मैंने पास्ता उठाया और इसी मेज़ की तरफ चल दी जिस पर एक आदमी मेरी तरफ पुश्त किए हुए बैठा था। मैं इसके करीब आ गई और पेशावराना अंदाज में पास्ता मेज़ पर रखा। सर, आपका पास्ता। लफ्ज़ मेरी ज़बान में अटक गए थे। आदि ने चेहरा ऊपर उठाया और मेरी कलाई थाम ली। मैं साकिन हो गई थी, आंखें पूरी खुली थी। चंद पल यूं ही रुके रहे जब इसने संजीदगी से गंभीर लहजे में कहा, बैठ जाओ सामने और अब कोई नाटक मत करना। मैं जानता हूँ तुम आयत हो। मैं किसी ट्रांस की कैफियत में इसके सामने बैठ गई। वो मेरी तरफ देख रहा था और ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कि जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही थी। क्यों किया ये सब? इसकी आंखों में नमी उतर रही थी और आवाज़ भीगी हुई थी। मैं हैरान बैठी थी। बोलो आयत, क्यों किया ये सब? तुम्हें कुछ खबर भी है मैंने पिछले 4.5 साल किस अजियत में काटे हैं? इसकी ऊंचा बोलने पर वो सिर पिटाई। बताओ मुझे, ऐसे क्यों छुप गई? क्यों चली आई सबसे दूर? वो बेताबी से पूछ रहा था। मैं तो हैरान बैठी थी। इसका लहजा, इसका अंदाज, आंखों से झलकती मोहब्बत, सब हैरान कुन था। तुम हमेशा से ऐसी क्यों हो आयत? हर फैसला खुद से कर लेती हो। तुमने सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा? तुम एक दफ़ा मुझसे बात करती तो तुम छोड़ देते। मुझे मेरी ही आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी थी। मैं क्यों छोड़ देता तुम्हें? मैं कैसे छोड़ देता? छोड़ सकता था तुम्हें, पागल। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो कह रहा था। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और इसका मजबूत हाथ मेरे हाथों पर था और मैं बेयकीनी से इसे देख रही थी। समंदर की लहरें हमारे पैरों से टकरा कर वापस लौट रही थी और मैं आयत के बाजू में बाजू डाले इन लहरों पर चल रही थी। हादी के बाजू में बाजू डाले इन लहरों पर चल रही थी। वो बार बार मेरी तरफ मोहब्बत से देख रहा था और कभी कोई शोह जुमला कहता तो मैं खिलखिलाकर हंस देती। इसे यहाँ मेरे पास रहते हुए हफ्ता हो गया था। मैं इसकी बेपनाह मोहब्बत से सरशार थी। यही वो दीवानगी थी जो मैं चाहती थी, लेकिन शायद ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत तो अल्लाह दिलों में डालता है। इसे खरीदा या ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। वो मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहता, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं यहाँ खुश थी। मैंने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। मेरे लिए यह एहसास बहुत था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब इसके और सबूर के दरमियान नहीं आना चाहती थी। ये थी मेरी कहानी, शायद आम मोहब्बत की कहानियों से बहुत अलग, और इसका अंजाम भी बहुत अलग था। लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
میں پاکستان واپس لوٹا تو وہ میرے ساتھ نہیں تھی، لیکن میں پرسکون تھا۔ میری آنکھیں چمک رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرے ایئرپورٹ اترتے ہی اس کی کال آئی۔ ہیلو، ہاں پہنچ گیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے اس کے پوچھنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیسے پتا میں یہ پوچھنے والی ہوں؟ بس جانتا ہوں۔ آئی مس یو سو مچ۔ آئی مس یو ٹو۔ تو آ جاتی نا پاکستان، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ضد آج بھی ویسی ہی تھی، حالانکہ صبور نے بھی اسے فون پر بہت کہا تھا کہ اس نے منع کر دیا۔ مجھے تمہاری محبت میں یہی شدت چاہیے اور ہمیشہ چاہیے، ایسے ہی 6 ماہ بعد یا سال بعد جب بھی تم مجھے ملنے یہاں آؤ تو تمہاری محبت ایسی ہی ہو۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم مجھے دور رکھ کر سزا دے رہی ہو، اس سزا میں بہت مزہ ہے، وہ چہک رہی تھی۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ گھر پہنچا تو سب مجھ سے لپٹ گئے تھے اور صبور کتنی دیر تک مجھ سے الگ نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور محبت سے کہا، آئی لو یو۔ آخرکار تم نے پھر سے میرے دل میں اپنے لیے وہی محبت جگا دی۔ وہ رو رہی تھی اور میں اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ یہ تھی میری کہانی، نفرت سے شروع ہونے والی اور محبت پر ختم ہونے والی عجیب کہانی، لیکن میں خوش ہوں، بہت خوش۔ ختم شد۔ جی تو جناب، یہ تھا ہمارا ناول۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی مزید دلچسپ اور رومانٹک ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔